کلپ نمبر 136۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 114 سے 116 کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ، یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ گزشتہ آیت اور اس آیت میں مجموعی طور پر ایمان والوں کے لیے یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، رات کو عبادت میں قیام کرنا۔ نمبر 2، نماز پڑھنا۔ نمبر 3، رات کا ایک حصہ عبادت میں گزارنا۔ نمبر 4، رات کے وقت قرآن کی تلاوت کرنا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ اور آخرت پر کامل ایمان رکھنا۔ نمبر 6، نیکی کا حکم دینا۔ نمبر 7، برائی سے منع کرنا۔ نمبر 8، نیکیوں میں سبقت لے جانا۔ نمبر 9، نیکی کو اختیار کرنا۔ ایک کامل ایمان والے کے بھی یہی اوصاف ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کاملین میں داخل فرمائے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ، اور یہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں ہرگز ان کی ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ ڈرنے والوں کو جانتا ہے۔ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، اور ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے کہا تھا کہ تم دین اسلام قبول کر کے خسارے میں پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی کہ وہ تو بارگاہ الہی میں بلند درجات کے مستحق ہوئے، اور وہ تو اپنی نیکیوں کی جزا پائیں گے، جبکہ یہودیوں کی گفتگو بے معنی ہے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ ترجمہ، وہ لوگ جو کافر ہوئے، ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے کچھ نہ بچا سکیں گے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے کچھ بچا نہ سکیں گے۔ شان نزول، یہ آیت بنی قریظہ اور بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہودی سرداروں نے مال و دولت کی خاطر سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان کی مال و اولاد ان کے کچھ کام نہ آئیں گے۔ یہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دشمنی میں ناحق اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین قریش کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ ابو جہل کو اپنی دولت پر بڑا فخر تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت تمام کفار کے متعلق عام ہے۔ ان سب کو بتایا گیا کہ مال و اولاد میں سے کوئی بھی کام آنے والا اور عذاب الہی سے بچانے والا نہیں، صرف رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہونا ہی نجات کا ذریعہ ہے۔